بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابری مسجد کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد بھارت ہی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے مشہور یعنی سب سے فیمس مسجد مانی جاتی ہے۔ اسے بھارت کا اسلامی دوار بھی کہا جاتا ہے۔ بابری مسجد کو بنانے میں 2000 مزدوروں نے حصہ لیا۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹ بلائے گئے تھے۔ یہ انڈیا کی ایک ایسی مسجد تھی جس میں سب سے پہلے وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ 1528 عیسوی میں بابر کے سیناپتی میر باقی نے بابری مسجد کو بنوایا تھا۔ یہ اس زمانے میں بنی اتر پردیش کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ بابری مسجد اسلامی تعمیر کی ایک بہترین مثال تھی۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے پتھر لائے گئے تھے۔ یہ بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں سب سے نئی ٹیکنالوجی کے ایئر کولنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ اس مسجد میں ایسا طریقہ استعمال کیا گیا جس کے اندر کبھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو بنانے کے لیے ایودھیا میں کئی بھٹے بنائے گئے جن میں خاص طرح کی اینٹوں کو بنایا جاتا تھا۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جس طرح کی اینٹوں کو بنایا گیا وہ آج پورے بھارت میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بابری مسجد کبھی ایودھیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ ایک سمے اس میں پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بابری مسجد میں بنی مینار 200 فیٹ اونچی تھی۔ اسے اذان دینے کے لیے کام میں لیا جاتا تھا۔ بابری مسجد بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ بابری مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر بولتا تو اس کی آواز پوری بابری مسجد میں سنائی پڑتی۔ یہ ایودھیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تھی۔ انگریز گورنر لارڈ ولیم وینٹک بھی بابری مسجد کی تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ اتہاس لکھنے والوں کی مانے تو میر باقی نے بغداد سے وضو کرنے کے لیے ایک نئے طرح کا واش بیسن منگوایا جس پر کھڑے ہوتے ہی پانی نکلنے لگتا تھا۔ یہ واش بیسن بابری مسجد میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کی کھوج مشہور مسلم ویگیانک اسماعیل الجزری نے کی تھی۔ الجزری دنیا کا پہلا ویگیانک تھا جس نے سب سے پہلے کرینک شافٹ بنایا جس کے بغیر آج کسی انجن کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اسے فادر آف روبوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ 3 گنبدوں پر بنی بابری مسجد میں ایک کنواں بھی موجود تھا جسے شفا والا کنواں کہا جاتا تھا۔ یہ کنواں بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے تک پانی دیتا رہا۔ 19ویں صدی تک اسے وضو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بابری مسجد کے آنگن میں موجود اس کنویں کا استعمال ہر دھرم کے لوگ کرتے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابر نے بھارت میں 4 مسجدیں بنوائی جن میں سے ایک بابری مسجد بھی تھی۔ گھاگھرا ندی کے کنارے بنی اس مسجد کو بنانے کے لیے بابر نے پتھر کاٹنے والے 1500 انجینئرز بلائے تھے۔ بابر کو نئی ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے سب سے نئے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ بارود اور توپ بنانے کے طریقے بابر ہی بھارت لے کر آیا تھا۔ بابر نے بابری مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام بھی رکھے ہوئے تھے جو کئی سو سالوں تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ بابر نے بابری مسجد کو بنوایا ضرور لیکن اسے دیکھنے کے لیے ابھی ایودھیا نہیں جا سکا۔ بابری مسجد کے بننے کا کام پورا ہوتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بابر ایودھیا کو مغل حکومت کی سب سے طاقتور راجدھانی بنانا چاہتا تھا۔ پوری طاقت لگا کر اودھ کو مغل حکومت کا حصہ بنا دیا۔ ایودھیا کو فیمس کرنے میں بابری مسجد کا بڑا رول رہا۔ اس کی بناوٹ اور ڈیزائن بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ڈیزائن اور اسٹرکچر کو بعد میں تاج محل میں استعمال کیا گیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو ایک پہاڑ پر بنایا گیا۔ یہ پہاڑ سیلاب سے بچنے کے لیے ایودھیا کی سب سے سرکشت جگہ تھی۔ بابری مسجد کو مندر بتانے کا سب سے پہلا کام نرموہی اکھاڑے نے کیا۔ 1853 میں نواب واجد علی شاہ کے زمانے میں سب سے پہلے اس مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک یدھ میں بدل گیا۔ انگریزوں نے جانچ پڑتال کی اور اسے مسجد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ تلسی داس نے ایودھیا میں بیٹھ کر ہی رام چرتر مانس لکھی لیکن انہوں نے کسی مندر کو گرا کر مسجد بنانے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اتہاس کی کتابوں میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے۔
جج سے لے کر سرکاروں نے کئی بار بابری مسجد کو مسلمانوں کا دھرم استھل بتاتے ہوئے ایتہاسک فیصلے دیے۔ 1949 میں سول جج نے بابری مسجد کو مسلمانوں کی پراپرٹی بتاتے ہوئے کہا کہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے اور یہ ایک مسجد ہے جس کو بابر نے بنوایا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد میں جس دن مورتیاں رکھی گئی وہ جمعے کا دن تھا۔ اس وواد کے بعد فیض آباد کورٹ نے مسجد میں تالا لگا دیا۔ جس وقت بابری مسجد کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اس وقت انگریز کی سرکار تھی۔ نہرو نے اس وواد کو سلجھانے کے لیے ترنت دیا لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ 1986 میں راجیو گاندھی نے مسجد کے تالے کھلوا دیے اور اسی وقت رام مندر آندولن کی شروعات ہو گئی۔ اڈوانی کے رتھ یاترا نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ رتھ جہاں سے گزرا وہاں کا ماحول بدل گیا اور انڈیا میں ایک نئی راجنیتی کی شروعات ہو گئی۔ 9 دسمبر 1992 میں ایودھیا میں کار سیوا کا اعلان ہوا اور پھر کچھ گھنٹوں میں 2 لاکھ کار سیوکوں نے بابر کی بنائی اس مسجد کو دھول میں ملا دیا۔ بابری مسجد کو اس طرح گرایا جانا سنویدھان کا کھلا مذاق تھا۔ یہ بھارتی اتہاس کا کالا دن تھا۔ سرکار اور عدالت کی آنکھوں کے سامنے جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے۔ بابری مسجد کو جس وقت شہید کیا گیا اس وقت ایودھیا میں دھارا 144 لاگو ہوئی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھارتی روپے کی ویلیو اچانک 6% گھٹ گئی اور مہنگائی آسمان چھونے لگی۔ بابری کی شہادت پر بے روزگاری اتنی بڑھی کہ آج تک سے کم نہیں کیا جا سکا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہوئے دنگوں میں بھارت کو 9,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ بابری مسجد بھارتی اتہاس کے سب سے ووادت مسجد مانی جاتی ہے۔ اس کے کیس میں 10 لاکھ سے زیادہ پنوں اور 2000 سے زیادہ ثبوتوں کا استعمال ہوا۔ بابری مسجد کے شہید ہونے کے 10 دن بعد ایک جانچ ٹیم لگائی گئی اسے 3 مہینے کے اندر رپورٹ جمع کرنی تھی لیکن اس نے 17 سال بعد اپنی رپورٹ جمع کی اور اس طرح لیبران آیوگ بھارتی اتہاس کا سب سے خراب جانچ ٹیم بن گیا۔ بابری مسجد کو توڑوانے والے لوگوں پر کیس درج کرنے میں CBI کو 1 سال لگ گئے۔ CBI نے 49 لوگوں پر کیس درج کیا اس میں سارے لوگ چھوٹ گئے۔ حالانکہ کئی مسلم سنگھٹنوں نے اس کی پرزور مخالفت یعنی ورود کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے بہت سے لوگ مسلمان بن گئے۔ بابری مسجد پر پہلا پھاوڑا چلانے والے بالویر نے 2 سال بعد اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عامر رکھا۔ انہوں نے پورے بھارت میں لگ بھگ 100 مسجدیں بنوائی۔ بابری مسجد بھلے ہی شہید ہو گئی لیکن اس کا اتہاس آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اگر ایک مسلمان ہونے پر آپ کو گرو ہے تو سنیں، ہم بابری مسجد کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے محلوں کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ ویران ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں سوچنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں اور ہمیں چاہیے بابری مسجد۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے پہلے اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر ہم اپنی مسجد کو جا کر دیکھیں تو 1 سے 2 سے 4 4 سے 5 صفحے ہی ملتی ہے لیکن ہونا کیا چاہیے تھا۔ نماز تو یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے، 2 ٹائم کی بھی نماز معاف نہیں ہے لیکن باوجود اس کے کہ جو ہمارے محلے کی مسجدیں ہوتی ہے وہ 5 ٹائم نمازیوں سے خالی رہتی ہے، 1 یا 2 صفحے ہی نظر آتی ہے۔ حالانکہ جمعہ کے دن تو پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے اور یہاں تک جو باہر کے راستے ہوتے ہیں وہ بھی جام نظر آتے ہیں۔ جو تعداد جمعے کے دن رہتی ہے وہی تعداد اگر جمعے کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہوتی تو بابری مسجد شاید شہید ہی نہ ہوتی۔ بابری مسجد میں آخری نماز 1949 میں پڑھی گئی اور تب سے لے کر 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا ہم پر عذاب ہی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا۔ ہم اپنی مسجدوں کے اندر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے اور منہ پر ہمارے صرف بابری مسجد لگا رہتا ہے۔ ہمارے بابری مسجد کہنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔